السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی اگلی 10 آیات کا ترجمہ اور تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چلیں اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے سننے کی قوت پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، اور اپنی جانوں کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسهم، مگر اپنے نفس کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بڑا روگ ہے، سو اللہ نے ان کا روگ بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ، پس اللہ نے بڑھا دیا، مرضا، مرض کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح ہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، بلا شبہ یہی لوگ مفسد ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ الا انہم، بے شک جان لو، ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں، کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے؟ خبردار، بلا شبہ یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنو، تو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں،
کما آمن السفہاء جیسے بیوقوف ایمان لائے، الا انہم سن رکھو خود ہی وہ، ہم السفہاء بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ ہرگز نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ لوگ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائیوں میں اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق بنانے والے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے، قالوا کہتے ہیں، إِنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم محض مذاق بنانے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ ان کا مذاق بناتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، سو ان کی تجارت نفع مند نہ ہوئی اور وہ ہدایت پر چلنے والے نہیں بنے۔ اولئک الذین یہی لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالۃ گمراہی خرید لی، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم کوئی فائدہ نہ دیا ان کو اس تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت پانے والے ہرگز نہ تھے۔ اب ہم آیات کی تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ان آیات میں سب سے پہلے کافروں کی گمراہی اور آخرت میں بدحالی کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے اہل ایمان کے اوصاف پڑھے تھے، اب کافروں کی جو گمراہی اور بدحالی ہے اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے کافروں کا ذکر فرمایا ہے جن کا اللہ کے علم میں خاتمہ کفر پر ہونا ہوتا ہے، اور جو لوگ حق پر واضح ہوتے ہیں، حق و باطل کو سمجھتے ہوئے کفر پر جمے رہتے ہیں، اور انہوں نے طے کر کے رکھا ہوتا ہے کہ ہمیں ہرگز کسی حالت میں بھی اسلام کو قبول نہیں کرنا ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو جانتے بوجھتے بھی اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں اور کفر کی جانب بڑھتے اپنے قدموں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو فطرت ایمانیہ پر ہی پیدا فرمایا، پھر اس کے ماں باپ اس کو کفر پر ڈال دیتے ہیں اور وہ اپنے ماحول اور معاشرے کی وجہ سے اپنا جو ایمان ہوتا ہے اس کو کھو دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس درجے میں پہنچا دیتا ہے کہ کسی قیمت پر بھی اسلام قبول کرنے کے لیے ایسے لوگ تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے اپنی استعداد اور خود بربادی کر دی ہوتی ہے تو اپنی تباہی کا سبب جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی تباہی کا سبب خود ہی بن جاتے ہیں۔ لیکن اب جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ تو اپنے بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے، اس لیے اپنے اس خلق کے افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، جسے مہر لگانے سے اس جگہ پر تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو جان لینا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے اسی اجمال پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں، خواہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہندو ہوں، مشرک ہوں یا کسی بھی قوم کے افراد ہوں، اہل اسلام ان سے ملتے رہتے ہیں اور دلیل سے اور ان کو عاجز اور خاموش کر دیتے ہیں۔ اور ان میں لاکھوں افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن اور اسلام کو حق جانتے ہیں، پھر بھی نہ صرف یہ کہ خود اسلام قبول نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکنے میں لگے رہتے ہیں، اور جو کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے
اور اس کو کفر میں واپس لانے کی بھی کوشش جاری رکھتے ہیں، اور اسلام کو حق جانتے ہوئے قومیت یا مذہب کے باعث اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں۔ ان کے اقوال پر نظر کرو تو ان کا عناد اور ان کا حال جو ہے معلوم ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس آیت میں جو بھی ان کے حالات ہیں وہ واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہاں پر تذکرہ ہوتا ہے منافقین کی جو تاریخ اور نفاق کے اسباب تھے۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور دین اسلام خوب پھیلنے لگا تو یہودیوں اور خاص کر ان کے علماء اور احبار کو یہ بات زیادہ کھلی اور یہ لوگ دشمنی پر اتر آئے۔ کچھ لوگ اوس اور خزرج سے بھی اسلام کے مخالف ہو گئے۔ اسلام کی اشاعت عام ہو جانے کے بعد کھل کر یہ لوگ مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے اور دشمنی کے اظہار سے بھی عاجز تھے یہ لوگ، اس لیے انہوں نے یہ چال چلی کہ ظاہری طور پر تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن وہ لوگ باطن سے کافر ہی رہے، اور ظاہر ایسا کرتے تھے کہ جیسے کہ وہ لوگ مسلمان ہی ہیں، اور جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان لوگوں کو وہ لوگ اندر ہی اندر ایسی باتوں میں لگا دیتے تھے یا اسلام کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ لوگ بھی اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ان لوگوں کا جو سردار تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج نے عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنانے اور اس کو تاج پہنانے کا مشورہ بھی کیا۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی سرداری نہیں چل سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار تو کر دیا لیکن اندر سے اسلام کی کاٹ میں لگے رہے۔ ان کے اس طریقہ کار میں یہ راز پوشیدہ تھا کہ اسلام قبول کرنے پر جو منافع ہے وہ بھی ملتا رہے اور کنبے اور قبیلے سے باہر بھی نہ ہوں اور اہل کفر سے بھی گٹھ جوڑ رہے ان کا اور ان سے بھی فائدہ ملتا رہے۔ اور یہ بھی پیش نظر تھا ان کو کہ اگر العیاذ باللہ اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام اور بقا زیادہ دیر تک نہ رہے تو حسب سابق پھر سرداری بھی مل جائے گی، لہٰذا یہ اوپر سے مسلمان بننے کا ناٹک ان لوگوں نے جاری رکھا اور اندر سے کافر ہی رہے اور اسلام اور داعی اسلام کی ناکامی کے انتظار میں رہنے لگے۔ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں اور اس طرح سے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے، اور خالص کافروں سے تنہائیوں میں ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے، لیکن چونکہ دل سے نمازی نہیں تھے اس لیے جماعتوں کی حاضری میں سستی کرتے تھے اور اکساتے ہوئے اوپر کے دل سے نماز پڑھتے تھے۔ جہادوں میں شریک ہونے کے لیے ساتھ لگ جاتے تھے لیکن کبھی تو درمیان سے واپس لوٹ آتے اور کبھی ساتھ رہتے ہوئے ہی مکروہ اور فریب سے کام لیتے تھے یہ لوگ۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچانے اور دل دکھانے کی تدبیریں بھی یہ لوگ کرتے رہتے تھے، جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے اور قسم کھا جاتے تھے کہ ہم نے تو نہیں کہا۔ ان لوگوں کے حالات سورہ بقرہ میں آگے جا کر ہم پڑھیں گے۔ سیرت کی کتابوں میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں، یہ کون تھے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور احبار جنہوں نے اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھل کر مخالفت اختیار کی اور خوب زیادہ دشمنی میں لگ گئے، ان کے نام اور ان لوگوں کے نام جو یہودیوں اور اوس و خزرج میں سے منافق بنے ہوئے تھے واضح طور پر ذکر کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مروت کا برتاؤ فرماتے رہے اور ان کی اذاؤں کو سہتے رہے۔ آپ احسن اسلوب سے اپنی دعوت کو لے کر آگے بڑھے اور دین اسلام کو برابر ترقی ہوتی رہی۔ اس میں جہاں یہ حکمت تھی کہ شاید یہ لوگ مخلص مسلمان ہو جائیں، وہاں یہ مصلحت بھی تھی کہ اگر ان کے ساتھ سختی کریں گے تو عرب کے دوسرے قبائل جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوں گے اور صحیح صورتحال انہیں معلوم نہیں اور وہ اسلام کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جائیں گے
اور شیطان ان کو یہ سمجھائے گا کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے۔ بالآخر ایک دن وہ آیا کہ یہ لوگ سختی اور ذلت کے ساتھ مسجد نبوی سے نکال دیے گئے۔ اول تو یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر بھی ایمان لائے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ ہے، یہ اہل ایمان نہیں ہے۔ ایمان فعل قلب ہے، صرف زبانی دعوے سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان ہوں۔ اب کوئی دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ دلی طور پر مسلمان نہیں ہوتے۔ صحیح معنوں میں مسلمان بننے کے لیے ہمیں اپنے اعمال بھی ظاہر کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے ظاہر سے تو مسلمان ہوتے ہی ہیں لیکن اپنے باطن کو بھی مسلمان کرنا پڑتا ہے۔ جب تک دل سے ان چیزوں کی تصدیق نہیں کریں گے ہم لوگ جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے بتائی ہے، جن پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے، اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ منافقین کے اسی دوغلے پن کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اس بارے میں سورہ مائدہ میں اس طرح سے بیان فرمایا گیا ہے، مفہوم یہ ہے اس کا، یعنی یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے منہوں سے تو کہا کہ ہم ایمان لائے اور حال یہ ہے کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ اس دو رنگی اور دوغلے پن کو قرآن و حدیث میں نفاق اور منافقت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو منافق فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد منافقوں کے دعوے اور ان کا جو طریقہ کار ہے اس کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ ان آیات میں منافقین کے بعض دعوے نفل فرمائے ہیں اور ان کا طریقہ کار ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے تھے کہ ہم کہاں فساد کرتے ہیں، ہمارا کام تو اصلاح کرنا ہی ہے۔ ان کی تردید میں فرمایا کہ خبردار، بلا شبہ یہی لوگ فسادی ہیں، لیکن اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ جس فساد میں یہ لوگ مبتلا تھے اس میں کئی طرح سے حصہ لیتے تھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فتنے کھڑے کرتے تھے، دشمنان اسلام کو لڑائیوں پر آمادہ کرتے تھے، مسلمانوں کے بھید دشمنوں تک پہنچاتے تھے، اور جو لوگ مسلمان ہونے کا ارادہ کرتے ان کو اسلام سے روکنے کا سبب بھی بنتے تھے۔ مسلمانوں کا مذاق بنانا، فساد کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہوئے ان کا یہ دعویٰ یہی تھا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ مفسر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم دونوں فریق یعنی مسلمین اور کافرین کی مدارات کرتے ہیں، دونوں میں جوڑ لگانے، دونوں کے تعلقات استوار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نفاق کو اصلاح سے تعبیر دیا، یہاں پر ان کا دعویٰ جھوٹ تھا۔ دونوں فریق میں سے ہر فریق کو اپنی جماعت سے علیحدہ سمجھتا تھا۔ جس شخص سے دونوں جانب میں سے کوئی بھی مطمئن نہ ہو وہ کیا جوڑ بٹھا سکتا ہے؟ پھر ایمان اور کفر میں جوڑ بٹھانے کا ارادہ کرنا بھی مزید کفر میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایمان اور کفر کا جوڑ بیٹھ ہی نہیں سکتا، لہٰذا ان کا دعویٰ اصلاح صرف دھوکہ ہی تھا، اور اس نتیجے سے وہ لوگ واقف بھی نہ تھے۔ ان کے عمل سے جو فساد پھیلتا اس کو سمجھتے نہیں تھے، اور آخرت میں اس کا وبال ان پر ضرور پڑے گا، اس کو نہیں جانتے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، یعنی دین اسلام کو تم لوگ سچے دل سے قبول کرو، جیسے کہ تم لوگ اپنے ظاہر سے اس بات کو واضح کر دیتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو باطن سے بھی مسلمان ہو جاؤ، اسلام کو سچے دل سے قبول کرو۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو بیوقوف ہیں، ہم بیوقوفی کا کام کیوں کریں۔ حضرات صحابہ اور خاص کر انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا، ان کو انہوں نے بیوقوف بنا دیا اور گویا اپنے سمجھدار اور ہوشیار ہونے کا دعویٰ کر دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ لوگ خود ہی بیوقوف ہیں، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ جس نے ایمان کھویا، کفر اختیار کیا، اسلام کو نقصان پہنچایا، اپنی آخرت برباد کی، دنیا میں مومنین اور کافرین دونوں کے نزدیک مطعون اور قابل ملامت ہوا، اس کی بیوقوفی میں کیا کوئی شک رہ جاتا ہے؟ منافقین کا طریقہ جو تھا، مومنین سے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لا چکے ہوئے ہیں، اور جب تنہائیوں میں اپنے شیطانوں سے یعنی کہ
کافروں سے ملتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، جو کھلے کافر تھے جو لوگ یعنی سے ان سے ملاقات کرتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، یہ جو ہم مسلمانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یہ تو صرف ہمارا مذاق ہے۔ ان کا مذاق بنانے کے لیے بطور دل لگی ہم ان کے سامنے ان کی جماعت میں ہونے کا اقرار کرتی ہیں، لیکن اندر سے اور دل سے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے جو کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کا مذاق بناتے ہیں، اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق بناتا ہے، یعنی وہ ان کے اس مذاق بنانے کا بدلہ ان کو ضرور دے گا۔ انہوں نے استہزاء کر کے مسلمانوں کے ساتھ جو حقارت کا معاملہ اختیار کیا، اس کے بدلے میں آخرت میں ان کو ذلیل ہونا پڑے گا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے ان کاموں کا جو وبال ہے ان پر آخرت میں ضرور پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت فائدے میں ہیں، دنیاوی فائدہ ان کو آخرت میں جتنا بھی نقصان ہونا ہے اس کے مقابلے میں ان کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کو ابھی ڈھیل دی ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ لوگ یہاں دنیا میں مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، زبانوں سے کن اکھیوں سے ان کا مذاق بناتے ہیں، آخرت میں مومنین ان پر ہنسیں گے۔ منافقین کے پیش آنے والے ایک استہزاء کا جو ذکر ہے ان میں یہ ہے کہ دنیا میں منافقین اپنے مال اور اپنے جائیداد وغیرہ میں مشغول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان کا ایسا سمجھنا بھی غلط ہے۔ ان کا مال، ان کی جائیداد ان کو گمراہی کی طرف اور سرکشی میں لگائے ہوئے ہیں۔ وہ اسی گمراہی میں حیران اور سرے گرداں ہو کر بھٹک بھی رہے ہیں۔ دنیاوی مال اور جائیداد سے دھوکہ کھانا، یہ سمجھنا کہ کفر کے ہوتے ہوئے یہ ہمارے لیے مفید اور نافع ہے، یہ بہت ہی بڑا دھوکہ ہے۔ سورۃ المومنین میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ مال اور بیٹے دیے چلے جاتے ہیں، اس طرح ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد منافقین نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو فطرت ایمان پر پیدا فرمایا، پھر عقل اور ہوش بھی دیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائی، اور ان سب کے باوجود اگر کوئی شخص ہدایت کو اختیار نہ کرے اور گمراہی کو اختیار کرے تو یہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والا ہی بن گیا نا۔ اس نے اپنی عقل و بصیرت کی پونجی کو جس کے ذریعے ہدایت پر وہ چل سکتا تھا اس کو تو ضائع کر دیا، گمراہی خرید لی نا، یعنی اپنی پونجی جو تھی اس کو گمراہی حاصل کرنے میں لگا دیا۔ ایسے لوگوں کی یہ تجارت نفع مند تو ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ سراسر نقصان ہی کا باعث ہے۔ حقیر دنیا کے لیے گمراہی لی، ہدایت سے منہ موڑنا، آخرت کی بربادی کو خریدنا، فطرت سلیمہ جو ان کی پونجی تھی اس کو برباد کرنا، ایسی تجارت میں نفع کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ نقصان کو نفع سمجھنا بہت بڑی حماقت اور خود فریبی ہے۔ اہل ایمان کو دھوکہ دیا، ان کو بیوقوف بتایا اور خود ہی دھوکے میں پڑے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔